الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب ولی اللہ فلاحی صاحب، جناب ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب، جناب محمد شاہین صاحب، جناب محمد ناصر ظفر صاحب، جناب فیروز احمد صاحب اور یہاں موجود تمام رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، بہت ہی مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے درمیان ہندوستان کے ایک بہت ہی ممتاز عالمی شخصیت جناب مولانا ولی اللہ فلاحی سعیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا عمرے پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں سب لوگ مدینہ منورہ کے مقدس سرزمین پہ ان کے چند الفاظ سننے کے منتظر ہیں۔ میں مولانا ولی اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے تمام رفقا کو اپنے اہم کلمات سے نوازیں۔ آئیے ہم لوگ جناب ولی اللہ سعیدی صاحب کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ آواز جا رہی ہے؟ خواتین میں بھی جا رہی ہے آواز؟ دیکھ لیں، بیچ میں ڈسٹرب ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے، ہاں چیک کر لیجئے اس کو انشاءاللہ۔ دیکھ لیجئے شاداب صاحب، خواتین میں آواز جا رہی ہے؟ یہ کتنے منٹ کا پروگرام ہے؟ 1 گھنٹہ، سوال جواب کے ساتھ تشریف رکھیے، جہاں بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب، برادرم شاداب صاحب، دیگر بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے عالم کے، پورے دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور چونکہ آپ ہندوستان سے وابستہ ہیں اس لیے ہندوستان کے حالات اور زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے لیے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے، اس میں جوڑنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے کچھ موقع انشاءاللہ رہے گا۔ آج پوری دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، جو بڑے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے اندر اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اپنے مذہب پر رہ کر کے کوئی آدمی انسان بنے، اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل بنے، یہ مذہب بانجھ ہو گئے ہیں۔ یہودیت بہت پرانا مذہب ہے، لیکن یہودیوں نے اس میں تحریف کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ سارے انسان ان کے خادم ہیں، اور جتنے بھی ریسورسز پوری دنیا میں ہیں آبائی حق ہے ان کا۔ یہ توریت میں موجود ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں یہ سب مشیت الہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت ہم کو مل کے رہے گی اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو انبیاء آتے رہے ہیں۔ تو جب آدمی کو یہ طے ہو جائے کہ جنت مل کے رہے گی چاہے جیسا اس کا عمل ہو، تو پھر اس کے اندر دنیا کی خرافات اور ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج آپ یہودیوں کو دیکھیں کہ یہودیوں کے اندر دھوکہ،
جھوٹ بولنا، مکاری و عیاری، چال بازی، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور خنزیر، خیر ان کے ہاں خنزیر اور حلال ذبیحہ کی تو بڑی اہمیت ان کے اندر تھی، لیکن اب خنزیر کھانا، زنا کاری کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اپنی نوجوان بچیوں کو اپنے مذموم ارادوں کے لیے استعمال کرنا، انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھے، آج پوری دنیا کے لیے ناصور بنے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی یہودیت نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ یہودیت کے اندر کوئی چارمنگ موجود نہیں ہے، اور جو یہودیت کو ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی اخلاق و کردار کا فقدان اس لیے ہے کہ جب آدمی کو جنت ملی ہوئی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ صورتحال ایک بڑے مذہب کی ہے۔ عیسائی مذہب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور وہ کفارہ ہو گئے سارے عیسائیوں کے لیے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشائے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زناکاری ان میں عام ہے، شراب وہ پیتے ہیں، خنزیر وہ کھاتے ہیں، دنیا میں ظلم و ستم وہ روا رکھے ہوئے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ وہ پیکٹ کر کے دنیا کی تسخیر کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو آپ ان کے ہاں کردار، اخلاق، انسانیت، پیار و محبت، اپنائیت، کار جہاں بانی کے لیے صلاحیت کا پیدا کرنا، سینس آف رسپانسبلٹی، یہ کچھ نہیں پائی جاتی۔ پیسوں کے لالچ میں ہو سکتا ہے کوئی شخص عیسائی ہو جائے، لیکن جہاں اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے وہ دھرم چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی آدمی اطمینان قلب کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ عیسائیت قبول نہیں کرتا۔ ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے بڑے اچھے بدھ جیوی لوگ ہیں، دانشور جو لوگ ہیں ہندو، وہ خود اپنے مذہب سے برگشتہ ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو جیسے اپنے گھروں کی وجہ سے وہ لگے بدے ہیں، ورنہ اپنے دھرم پر ان کو کوئی زیادہ یقین و اعتماد نہیں ہے۔ دین اسلام تو کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے، اس کو برا نہیں کرنا چاہیے، اس کے دھرم گروؤں کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ عصبیت جاہلیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیجئے کہ ان دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ کیا ہوگا، یہ لا علمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو دین کا تو مزاج یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دین کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ ہمارا کام بلاغ مبین ہے، اور ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، تو اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ ہندو مذہب اپنے لوگوں کے اندر، آپ بتائیے کہ ایک دیوی دیوتاؤں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک کے ناجائز تعلق سے دوسرا پیدا ہوا، دوسرے سے تیسرا، اور تیسرے سے چوتھا۔ یعنی اگر کوئی ہندو غور کرتا ہے اپنے مذہب پر تو اس کے ہاں یعنی اخلاق باختہ ہونا، کریکٹر لیس ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ جس کے ہاں عزتوں کا احترام نہ ہو، اور جس کے ہاں عورتوں کا وقار و احترام نہ ہو، اور جس کے ہاں عفت کا تقدس نہ ہو، اور جس کے ہاں انسانیت نہ ہو۔ آپ دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا اور جان لے لینا، نفرتوں کو پھیلانا، موب لنچنگ کرنا، اور یعنی عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچوں کو نیزے پر اٹھا لینا، یہ درندگی دھرم نہیں سکھا سکتا۔ تو آج کوئی بھی انسان ہندو نہیں ہو رہا ہے، یہ کبھی ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی کمزور لوگوں کے ساتھ اور جناب بہت ہی غریب لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان کے پاس لوگ پہنچتے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں نے 3 بڑے دھرموں کا تذکرہ کیا ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ جین مت ہے، یا بدھزم ہے، یہ ساری لیے اپنے لوگوں کو دلائل سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہے۔ یہ بات بہت یعنی بنیادی قسم کی ہے کہ 2 آدمی جب بات کر رہے ہوں کسی ایشو پر، تو جب تک دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو بات چلتی رہتی ہے، لیکن جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو اس کو پھر غصہ آنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گالی بکنے لگتا ہے، اور پھر اگر اس کے پاس اور کچھ بھی نہ بچے تو پھر ہاتھا پائی کے نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری پر آدمی اتر جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے یہی صورتحال تھی، کم و بیش، یعنی وہاں نفرتیں تھیں، وہاں انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، وہاں مکہ کی گلیوں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جا رہا تھا، وہاں پر نفرتیں پھیلائی جا رہی تھیں، موب لنچنگ اور شہادتیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے جو اس وقت کے علماء ہیں، بڑے جید علماء، وہ کہتے ہیں سملیرٹی پائی جاتی ہے
آج کی پوری دنیا میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے کے حالات میں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفر اور شرک کی لڑائی تھی، طاغوت کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی میں کفر اور شرک کے پاس دلائل ختم ہو گئے تھے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کفر اور شرک کے لیے سلطان نہیں نازل کیا ہے. دلیل تو توحید کے پاس ہے، دلیل تو اسلام کے پاس ہے. جو اس کے علاوہ غیر اللہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر اور شرک پر پہرے لگا دیے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ سنیں ورنہ اثر انداز ہو جائے گی وہ بات. اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرف جا کر کے صحابہ سے نہ ملے. سارے جتن انہوں نے کیے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مشرف اسلام ہو جاتا تھا. اس چیز نے ان کو پاگل کر دیا تھا، اس چیز نے ان کو پریشان کر دیا تھا، اور وہ انتہائی جو کوششیں ہو سکتی تھیں اس کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آج کے زمانے میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بولنے والا نہیں تھا. آپ لوگ مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں ہو جاتی کہ شہادت ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی بولتا نہیں تھا آپ کے حق میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت متقاضی تھی کہ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کہتے تھے صبر علی یاسر موعدکم الجنہ، صبر کرو، ڈٹے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کے علاوہ بظاہر اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی کہ آپ اسباب کی دنیا تلاش کر کے آزمائشوں سے گزر کر کے ایک راستہ دکھا دیجئے، ساری انسانیت کے لیے مشرع راہ بن جائے. تو آپ آج کی دنیا میں دیکھیں، ہندوستان کے حالات تو یہ ہیں کہ کم سے کم ہیومن رائٹس کے لوگ بولتے ہیں، ہندو جو اچھے ذہن کے ہیں وہ بولتے ہیں، لیفٹ کے لوگ بولتے ہیں. آپ کے پاس یعنی FIR کرنے کا موقع موجود ہے، آپ کے پاس کیس فائل کرنے کا موقع موجود ہے. حالانکہ اب ادارے بھی بائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سملیارٹی موجود ہے. یہ جو سملیارٹی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہے. اس کی یہ ریزن جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ اب مذاہب کے پاس کچھ بھی بتا نہیں ہے، اور ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے دین اسلام سے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے مذہب میں جو کچھ کسر بچی ہوئی ہے یہ مذہب ختم کر دے گا. تو ایک خوف ہے، ایک ہراس ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی بنیاد بناتے ہیں. چاہے ہندوستان میں، چاہے امریکہ میں، چاہے یورپ کے کسی اسٹیٹ میں، کوئی بھی مسئلہ آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑنا، اس پر نعوذ باللہ پیشاب کرنا، نالیوں میں ڈالنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رسوا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کی توہین کرنا، آپ کو دہشت گردی کا پیغمبر کہنا، نعوذ باللہ یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں. وجہ صرف وہی ہے. دوسری بات جو آج کے حالات کے تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک اور غیر اللہ کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یا تو ہماری زمین چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ، اور یا تو پھر ہماری امت میں ملت میں ضم کر جاؤ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، یہ پوری تاریخ انبیاء کی، کہ یا تو ہماری زمین چھوڑ کر کے چلے جاؤ یا ہماری ملت میں واپسی کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر جو ہمارا مذہب ہے وہ اپنا قبول کر لیں آپ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو پسند کیا. 7ویں 10ویں 12ویں ہمارا جو دادا تھا وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے دین اسلام کو سمجھا اور قبول کیا، اور اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، اس کو گھر سے نکال دیا گیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا. لیکن اس نے کہا کہ جب نور ہدایت میرے سینے میں آ گئی ہے تو میں اسے ٹلنے والا نہیں ہوں. اس کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں، لیکن شعلہ بجھ گیا ہے. ایک وہ تھے، ایک آج ہم ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایمان کو قبول کرنے کی ڈیٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی صاحب نو مسلم ہے؟ میں نو مسلم کی اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کو اصل مسلم کہنا چاہیے. کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو ڈیٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، اور حدیث کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے کہ جب میں نے قرآن مجید کو شاہ کلید کی حیثیت سے پڑھا، اور جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا تو ایسا لگا کہ جیسے آج میں مسلمان ہوا ہوں، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھا. تو ابا اماں کا اسلام نہیں چلنے والا ہے.
ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصل اللہ یجدد لکم ایمانکم. تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا. تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نیا کر دے. جب ڈرائیونگ لائسنس نہیں چل سکتا ابا کا، بڑے بھائی کا، تو ایمان کہاں سے چلے گا؟ پورا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، اہل کتاب کے لوگوں، تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے، تو یہ تمہارے کوئی کام آنے والی چیز نہیں، تمہیں تو خود کام کرنا ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون. میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. حضرت صفیہ موجود تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پھوپھی آپ کو خود عمل کرنا ہوگا، آپ کا بھتیجا آپ کے کام آئے گا، آپ اس امید میں نہ رہیں. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ذرا مشقت کرو، محنت کرو، آگے بڑھو. آپ تمہارے باپ نبی ہیں، اس توقع میں بیٹھو نہیں، عمل کرو. اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال ہی آگے لے جائیں گے. تو ہمارا جو ایمان ہے اصلاً وہ ہمارے اماں کا، ہمارے ابا کا، ہمارے دادا کا ایمان ہے، اس لیے اس میں گرمی نہیں ہے. کسی دن ہم کو غور کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا، شعوری ایمان لانا پڑے گا. اور شعوری ایمان جب ہوتا ہے تو آدمی کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اس کا الگ ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ جو بات ہے یہ پوری دنیا میں چلی جا رہی ہے. آپ روہنگیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں، یغور کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، فلسطین کا خون خشک نہیں ہو رہا ہے. آپ شام کے اندر آپ دیکھیں، دنیا کے کسی کونے میں ابھی آپ دیکھیں کہ صورتحال یہی ہے، ایک کشمکش برپا ہے. اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہمارے اپنے اختیارات ختم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس اب جو کچھ بھی ہے وہ چھننے جا رہا ہے. دین اسلام آنے والا ہے، اسی لیے ساری سازشیں چلی جا رہی ہیں. یہودیت، عیسائیت اور برہمنیت تینوں سگی بہنیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں برہمنوں کو ہندوستان کے اندر، اور جس کے سرخیل یہ سب RSS کے اور سارے لوگ ہیں، یہ سب کے ٹانڈے یہودیوں سے ملتے ہیں اور اسرائیل سے ملتے ہیں. تو میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، آپ حضرات اشارے سمجھتے ہوں گے. بہرحال یہ پوری سازشیں جو اس وقت چل رہی ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، بسا اوقات ایسے لوگ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہ طاقت میں بھی آ گئے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آپ کا ہندوستان ہو. یہ مل کر کے دین اسلام کے خلاف ایکا کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. یہ صورتحال آج پوری دنیا میں چل رہی ہے. ہندوستان کے مسلمان کچھ زیادہ خوف و ہراس کی پوزیشن میں ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری نئی نسل کے کیا ہوگا، ہمارا ملک میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں رہتی ہیں. لیکن ایک بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں کوئی مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف دین اسلام میں جذباتیت اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مارے گئے، پیٹے گئے، یہاں تک کہ شہادت بھی ہوئی. لیکن آپ حضرات کا بھی مطالعہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے. میرا جو ناقص مطالعہ ہے، کسی ایک آدمی نے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ شہادتوں کا بھی بدلہ نہیں لیا گیا. اور فتح مکہ میں جب اسلامی اسٹیٹ مطلب اپنے آب و تاب کے ساتھ تھی، اس وقت بھی بدلہ نہیں کیا. اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. مطلب کہنے کا کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے چھانٹ دے. یہ جو آزمائشیں ہندوستان کے اندر ہیں، پوری دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. آزمائشوں کو دعوت نہیں دینا چاہیے، لیکن آزمائشیں جب آ جائیں تو جمنا چاہیے. اس میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، تربیتی پہلو سے وہ میچور ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو اس وقت صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کو موقع دیا ہے، ہم کو موقع دیا ہے کہ اپنے اوپر جائزہ لیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور اس میں صبر کے ساتھ جمے رہیں. تو خوف کی کوئی نفسیات نہیں ہے. یہ اپنے سامنے ہم کو اس بات کو رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں خوف کی اور جناب علی تشدد یا جذباتیت کی کوئی مقام نہیں ہے. میں اس سلسلے میں ایک بات اور جوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات دین اسلام کے ماننے والوں پر مختلف ادوار میں آئے. بعض اوقات تو ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ دین اسلام ختم ہو گیا. یعنی تتاریوں کے زمانے میں، منگولوں کے زمانے میں تو دین اسلام کو ایسا لگا جیسے اب دین اسلام ختم ہو چکا ہے.
اب دین اسلام کو ماننے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب دین اسلام پنپا اور پھیلا، تتاریوں نے خود اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے، اس کے بعد جن کا ایمان ہوتا ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد جن کا ایمان ہوتا ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. یہ مستند حدیث ہے. تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اس آزمائش کی گھڑی میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اس پر میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو ایک بہت بڑا جو سبق ہے اور لاہ عمل ہے وہ قرآن کے روشن میں ملتا ہے. دیکھیے، پہلی چیز جو آج کے ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ سے رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، پہلے رہا، آج کے زمانے میں بھی وہی فارمولہ کام کرے گا، وہ یہ کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط تر ہونا چاہیے، رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، توکل اللہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف انابت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف جھکا ہونا چاہیے ہمارا. اور ہم ہاتھ پیر جو مار سکتے ہوں ہمیں مارنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، کوششیں کرنی ہیں، محنت کرنا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہوں وہ کر کے اللہ کے حوالے اس کو کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو ہندوستان کے اندر حالات رہے، بہت سارے لوگوں کو نوکریاں چلی گئیں، بہت سارے لوگوں کے حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہو گئے، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ بڑھا، صبر بڑھا، توکل بڑھا، انابت بڑھی. تو دوستوں اور ساتھیوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا جھکاؤ بڑھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا اور دوسرے مذہب کا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ذات کا مسئلہ ہے، وحدہ لا شریک کا، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا، لولا، لنگڑا، اندھا، کانا، بہرا پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہم کو صحیح سالم پیدا کیا اور ہماری زندگی آگے بڑھائی. اور آج بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. وہی ہے جو قبر میں مونس ہوگا، وہی ہے جو حشر میں حساب و کتاب لے گا، وہی ہے جس کے پاس جنت و جہنم کے فیصلے ہیں. یعنی مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم الشان ہستی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا ہے، اور ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں جو اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، وہ اسی ہستی سے جڑنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندوں کو اس کی وجہ سے جو پریشان کیے جاتے ہیں آزمائش میں تو ڈالتا ہے، لیکن ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. یہ اس کی پوری سنت ہے. تو ہمارا تعلق ہمارے رب سے گہرا ہو. ہم جس کے لیے مارے جا رہے ہیں، جس کے لیے پیٹے جا رہے ہیں، جس کے خلاف سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، اس اللہ رب العزت کے ہو کے رہ جانا چاہیے. تو ہمارا ایمان بہتر ہو، ایمان کی اگلی منزل یقین ہے، یقین ہمارا بہتر ہو. اس سے اگلی جو منزل ہے وہ اخلاص ہے، وہ بہتر ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری گہری ہو، اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربانی ہم دینے والے ہوں. میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ مطلب ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ہو کے رہتے ہیں اور ٹوٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قدر کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے. جو نام کے مسلمان ہیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان تو ہے، آشنائیاں دوسروں سے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کامل یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا کہ نہیں. اور جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پر اطمینان قلبی کے ساتھ جھکاؤ کے علاوہ آدمی تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس کا نام تھا مسلمہ کذاب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلی تمنا یہ تھی کہ سب جنت میں چلے جائیں. یعنی جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، یہودیوں کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ وہ جنت میں چلے جائیں، ان کو دین پہنچاتے رہتے تھے، عیسائیوں کو دین پہنچاتے رہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خطاب فرمانا پڑا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، عیسائی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ خود یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں. لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ تھی. مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے. تو آپ نے ایک لیٹر لکھا اور ایک صحابی کو تیار کیا اس کے لیے کہ جاؤ اس لیٹر کو لے کے. تو جو قاصد ہوتا تھا، جو پیغام لے جانے والا ہوتا تھا، اس کے اندر دو کوالٹیز ہوتی تھی. ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی تھی، دیکھنے میں خوبصورت.
تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پرسنالٹی بہت اچھی تھی، قد نکلتا ہوا تھا، رنگ گورا تھا، اور گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. دوسری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ خط میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خط میں اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو وہ جس نے بھیجا ہے قاصد اس کو کلیئر کر سکے. بھائی وہاں سے آ کر کے پوچھا تو جائے گا نہیں، اس وقت تو خطوط لانے لے جانے میں کافی ٹائم لگتا تھا. پوائنٹ آف ویو کلیئر کر سکے، مدعا بیان کر سکے. حضرت حبیب کا انتخاب کیا. ان کی عمر صرف 22 ایئرس تھی، 22 سال کے صحابی. آپ بتائیے، ماں بھی ان کی گویا کی صحابیاں تھیں، لیکن بوڑھی ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اب کیا ہوا؟ جب وہ پہنچا خط لے کر کے، ان کا یعنی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے پہنچے، تو اس نے خط یعنی پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، خط کو پھاڑ دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اس نے، اور حضرت حبیب کو کہا کہ تم یہ خط لے کر کے آئے ہو میرے پاس، تم مجھ کو نبی نہیں مانتے. انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس نے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور جلاد کو بلایا اور کہا ایک ہاتھ کاٹ دو. تلوار میں جنبش ہوئی، ایک ہاتھ کٹ کے دور جا گرا. آپ اندازہ کیجئے کسی کا اگر ہاتھ کٹ جائے تو اس میں سے خون کتنی تیزی کے ساتھ گرے گا. اس نے کہا اب بتا، میں جھوٹا اور وہ سچے؟ تو حضرت حبیب نے بائیں ہاتھ سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس نے جلاد کو اشارہ کیا، بائیں ہاتھ کاٹ دیا، دونوں پیر کاٹ دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک زبان میں طاقت تھی وہ یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے لشکر کشی کا حکم دے دیا. خیر تفصیلات ہیں وہ. ماں کو اطلاع ہوئی، بوڑھی ماں، کہ تمہارے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا ہاں بھیجا تھا، مجھے معلوم ہے، بیٹا جاتے ہوئے مجھ سے ملا تھا. کہا کہ وہ شہید ہو گئے، اور مسلمہ نے ان کے ساتھ بہت ہی دردناک معاملہ کیا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اس کو ہو گئے. تو ماں نہ روئی نہ پریشان ہوئی. ماں نے کہا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا. یہ لڑکے کا ایمان ہے اور یہ ماں کا ایمان ہے. ہمارا ایمان کہاں ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس تعلق کے ساتھ دیکھیے الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا، آپ بتائیے. کھانا پینا، بچوں کو پالنا، گھر بنا لینا، بینک بیلنس کر لینا، یہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارے پاس بیوی بچے ہیں تو کمانا پڑے گا، ہم بھیک نہیں مانگ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے کمانے والا، محنت کرنے والا ایسے ہی ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ. بیوی کے منہ میں حلال لقمہ ڈالنا، بچوں کی بہترین تربیت کرنا، اتنا کمانا کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے. 83 پلیسز میں صیغوں کی تبدیلی کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیا ہوا ہے. اتنا کمانا چاہیے بندے مومن کو کہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے. دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے. لیکن مال کمایا جائے جنت کے لیے، مال کمایا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مال کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے برباد ہو جانا یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ایمان ہے، تشریف رکھیے، اور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو دروازہ بند کر دیجیے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، تو آپ کے لیے زیادہ زحمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، میں کچھ بولنے کا تھا. نہیں ٹھیک ہے. آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے. بہرحال زیادہ جو میری گفتگو زیادہ نہیں ہے لمبی. بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز ایمان ہے. ہم مومن ہیں تو ہمارے ایمان کی وجہ ہی سے آزمائشیں آ رہی ہیں. اصحاب کہف پر آزمائشیں جو آئی تھیں ایمان کی وجہ سے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. ہمارے پاس ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں، اس سے بڑا سرمایہ اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کا دامن ہم پکڑ لیں اور کہیں کہ میرے مالک جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے. جی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور ہماری جو معیار ہو محبت کا اور نفرت کا اللہ کی بنیاد پر ہو. من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. تو یہ جو صورتحال ہے نمبر 1.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے ہم نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سربلندی ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان سرخرو ہوں، تو اس کی ابتدا اپنے سے کرنی ہوگی کہ ہمارا جو ایمان ہے مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہمارا بڑھیا ہو، اور اللہ رب العزت کا دامن ہم تھام لیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہے اپنی صفوں میں اتحاد۔ ید اللہ مع الجماع، یعنی اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ دیا۔ جن کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں ان کے درمیان وہ ایک دوسرے کے بے خواہ ہو گئے، ایک دوسرے کے بغیر ان کو گویا کہ سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ نے مواخات کا نظام بنایا۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن آج یہ بات بہت ہی دلخراش ہے کہ اتنے ملکی اور بین الاقوامی حالات اتنے خراب ہیں، لیکن اب بھی مسلکوں کا تشدد باقی ہے۔ مطلب آپ یعنی حنفی ہیں، شافعی ہیں، اہل حدیث ہیں، مالکی حنبلی تو یہاں ہیں نہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، شیعہ سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہر آدمی گھرودے میں ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ دشمن آپ اور ہم سب کو ایک سمجھتا ہے، مسلمان، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کم درجے ایک مسلمان ہے، یہ ہم سے بدتر مسلمان ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ یہ بھی حالات چل رہے ہیں۔ ایسے دلوں کے پھٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت نہیں آتی ہے۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ آپ سوچنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، اس میسج کو آپ عام کیجئے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ یہ جو ہمارے پاس ائمہ آئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبقری شخصیت تھے۔ ان کے زمان میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے فتوے دیے اور ان فتووں کو اکٹھا کیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے، وہ صاحب مسلک ہیں، ان کا مسلک ہے مالکی مسلک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو ائمہ تھے یہ بڑے علماء تھے۔ انہوں نے نئے آنے والے مسائل میں اجتہاد کیا اور فتوے دیے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا تو وہ صاحب مسلک ہو گئے۔ لیکن سارے علماء ہمارے علماء ہیں، سب سے استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، گھروندا بنانا نہیں۔ سب دین کو سبوں نے آسان کیا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، شافعی اور احمد رحمہ اللہ نے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ دین کو آسان کیا تھا۔ لیکن آج ہم نے گھرودے بنا لیے اور اس میں نئی شاخیں لکھ لیں۔ تو آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے ہمارے درمیان۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ غور و فکر کرتے ہوں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاگرد ہوگا وہ کم سے کم حنفی ہوگا نا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاگرد ہوگا وہ تو حنفی رہے گا۔ امام مالک ان کے شاگرد ہیں، حنفی نہیں ہیں۔ یعنی استاذ نے پڑھایا کہ بیٹے میری چیزوں کو لکیر کے فقیر مت رہنا، تم خود اجتہاد کرو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے مسلک کا قدر میں جب بھی آپ کے پاس آؤں گا آپ کے مسلک پر عمل کروں، لیکن میں جب آپ کے پاس سے جاؤں گا تو آپ کے مسلک پر چلنے کے پابند نہیں ہوں، میں خود اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے وہ روح جو ہمارے ائمہ کے درمیان تھی۔ لیکن چونکہ علم کم ہوتا ہے اور فہم کم ہوتا ہے، اسپرٹ کم ہوتی ہے، تو عوام کی صورتحال کیسی ہوگی آپ بتائیں۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دین کس پر مکمل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بڑا کرم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی، آج دین میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ پورے دنیا کے علماء مل جائیں، پورے دنیا کے علماء ذرہ برابر داخل کرنا چاہیں نہیں داخل کر سکتے، ذرہ برابر نکالنا چاہیں نہیں نکال سکتے۔ قرآن مجید کی صورتیں کہاں کہاں رکھی جائیں گی سب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرا دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مسلک کے تھے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔
میری سنت پر چلنا اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر دانتوں سے ان کو پکڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان تھے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا اس شریعت میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ کیوں؟ لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، شہادت حق کی ذمہ داری تم کو انجام دینی ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ فاقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر۔ یعنی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی چیزیں یہ سب ہیں نا بھائی، 100 سال 150 سال 2 سال کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ دین میں آسانی، سارے علماء ہمارے، سارا مسلک ہمارا، کسی ایک مسلک کو پکڑ کر کے گھروزہ ماننے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ مسلمان تھے، خلفائے راشدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں خلاص۔ لیکن یہ گھرودے بنانے والے نبی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی پوری زندگی گزار کر کے جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس مردود کو میرے سامنے سے ہٹاؤ میرے سامنے سے۔ امت میں انتشار پھیلایا اس نے جو قرآن کی تعلیمات تھی اس کی دھجیاں بکھیری اس نے، اور حوض کوثر پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں تو آپ کہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو میری نظروں سے، میرے بعد اس نے امت میں انتشار پیدا کیا۔ مسلک جہاں ہے وہیں رکھیے، مسلک سے اوپر اٹھ کر کے کام کیجیے۔ آپ حنفی ہیں تو حنفی رہیے، آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث رہیے، آپ شافعی ہیں تو شافعی رہیے، لیکن اپنے مسلک کو آپ اچھا سمجھتے ہو سمجھیے، دوسرے کو مسلک کو کمتر نہ سمجھیے، دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھیے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے حسن بصری ہیں، سفیان ثوری ہیں، ایسے بہت بڑے عابد و زاہد اور صوفی گزرے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کوئی مسلمان اگر اپنے آپ کو کچھ مسلمانوں سے بہتر سمجھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں، اپنے آپ کو سب سے کمتر مسلمان سمجھنا چاہیے، اور سب جنت میں جائیں ہم بھی جنت میں چلے جا رہے ہیں، یہ تمنا رکھنی چاہیے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کیسی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، جب اللہ رب العزت کے کلمے کی بنیاد پر، جب اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر امت اگر متفق نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوڑنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں منافقین بھی شامل تھے، لیکن آپ نے ایک صحابی کو چند لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن سب ان کو نہیں بتایا تھا۔ جب کوئی انتقال کر جاتا تھا اور اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھاتے تھے، تب لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق تھا۔ آپ نے کیسے برتا ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے، ان کو اپنا بھائی کہا، ان کو مسلمانوں کا پورے حقوق دیے، مشورے میں وہ شامل رہتے تھے، جب کبھی فے اور مال غنیمت وغیرہ آتی تھی تو تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زندگیاں قربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کو بھی اپنا کہا، لوگوں کو سمیٹا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہم دوسروں کو یعنی اپنے لوگوں کو غیر کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فارمولہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہوگا آج کے حالات میں، اور خاص طریقے سے ہندوستان کے اندر۔ تیسری بات جس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں 17 سے 20% کے لوگ ہندوستان میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، جناب علی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ 80% جو ہندو بھائی ہیں برادران وطن، ان کا ذہن ایسا نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کے اندر جیسے ان کے اور ہمارے پرکھے، انہوں نے دیش کو آزاد کیا تھا، مل جل کر کے رہنے کا سپنا دیکھا، سارے مذاہب کے لوگوں کا سمان، سارے ہی مذاہب کے دھرم گروؤں کا سمان، اس دیر میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ دیش کو انہوں نے اسی جذبے سے آزاد کیا۔ علماء یعنی کلومیٹرز میں کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا جس میں علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوں، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ وطن کے لیے جان کو قربان کرنا یہ جہاد ہے۔ ہم زمین، یہ جو بھارت کی سرزمین ہے، اس کو سجدہ نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، لیکن اس زمین کے بچانے کے لیے گردن کٹوا سکتے ہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو، سر جھکا تو اسی کے سامنے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم ہندو بھائیوں کو بتاتے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں۔ ہم کسی بھی ہندو سے زیادہ دیش بھکت لفظ صحیح نہیں ہے، دیش کے وفادار ہو سکتے ہیں ہم، لیکن ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہم اس زمین کو سجدہ نہیں کر سکتے یا کسی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ تو اسی اس کا حق ہے، لیکن اپنے دیش کو بچانے کے لیے ہم نے جان دیا ہے،
فضل حق خیر آبادی جیسا شخص عالم اپنے زمانے میں نہیں تھا، وہ کالا پانی بیچ کر کے اور گویا کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی. ایسے ہی ہزاروں علماء، تو یہ دیش آزاد ہوا. دوستوں اور ساتھیوں، تو یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. اب ان کی جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں پورے دیش کے اندر، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہسٹری جو مسلمانوں کی ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، پورے دیش میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری تھیں ہجرت مدینہ سے پہلے، جب نفرتیں تھیں، موب لنچنگ کی پریشانیاں تھیں. کیا کہا؟ 2 باتیں کہی گئیں. 2 باتوں میں سے ایک بات یہ کہی گئی کہ حسن دعوت، بہترین دعوت آپ دیجیے، دعوت کے کام مت روکیے. دوسری بات یہ کہی گئی حسن سیرت، اخلاق آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے. یعنی جب مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، اس وقت قرآن مجید کی آیت اترتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ مسلمان ہوں. آج ہندوستان کے اندر انفرادی ملاقاتیں بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے اجتماعی سبھائیں نہیں کی. صرف 2 واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. ایک تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پہ بلا کر دعوت دی تھی، ایک کوہ صفا پر آپ نے ایک بات کہی تھی. آپ اور صحابہ کرام لوگوں سے ملنا، بار بار ملنا، انڈیویجول کانٹیکٹ، لوگوں کے کام آنا، ان کے مسائل سے دلچسپی، تو 1 to 1 یہ کام ہندوستان میں ہمیں کرنا پڑے گا. آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ اگر بزنس مین ہیں، آپ اگر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کے سراؤنڈنگ لوگ ہیں، تو آپ 1 to 1 ملنے کا کام شروع کر دیں. یعنی لوگوں سے ملاقات کر اور بتائیں کہ یہ ہے دین اسلام. دین اسلام کو جس نے بھی پڑھا اور سمجھا، دین اسلام کے بارے میں اس کی غلط فہمی دور ہوئی. یہ میں آپ کو ہسٹری پوری ہے. یہ یعنی یہودیوں نے پڑھا، عیسائیوں نے پڑھا، ہمارے ملک کے مذہبی پیشواؤں نے پڑھا. جس نے بھی دین اسلام کو پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، تو کم سے کم اس کے اندر سے غلط فہمیاں دور ہوئیں اور دین اسلام کے بارے میں اس کی جو رائے تھی وہ ٹھیک ہو گئی. مائیکل ہارٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور یہودی ہے. اس نے 100 عظیم ہستیوں پر ایک کتاب لکھی، اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. اس لیے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. جس نے پیار بانٹا، جس نے محبتیں بانٹی، جس نے لوگوں کو جوڑا، جس نے اپنوں تو چھوڑیے غیروں کے جو کام آیا، جو سراپا رحمت للعالمین تھا، جس نے لوگوں کو ایک نظریہ دیا، جس نے اس زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کی، جس نے انصاف قائم کر دیا اس زمین پر، اسلامی اسٹیٹ کے ذریعے اسلامی اسٹیٹ قائم کی. بہرحال تو آپ دیکھیں مائیکل ہارٹ کو ایک بڑے پروگرام میں یہودیوں نے ڈانٹا اور کہا کہ تم یہودی ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف لکھتے ہو. اس نے کہا میں مجبور ہوں، آپ مجھے کچھ بھی کہیں، میں مجبور ہوں. ایسا شخص پوری تاریخ انسانیت میں نہیں پیدا ہو. برنارڈ شاہ یہ یورپ کا بہت بڑا آتھر ہے. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے. اس نے پڑھا تو لکھا. اس نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے انسان تھے، ان کا اخلاق و کردار لوگوں کو جوڑنے کا سلیقہ جانتے تھے اور بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، اسی لیے یورپ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. اس نے لکھا یہ، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک خدشہ اس بات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یورپ میں بھی آ جائیں گی. اس پر اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کو پنشمنٹ بھی کیا. نیپولین بوناپارٹ یہ عسکری قائد ہے، حاکم ہے. اس نے کہا کہ میں نے تاریخ انسانیت میں اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے اتنا بڑا قائد اور میدان جنگ میں اتنا بڑا سپہ سالار جو اتنی ساری جنگی اسکیموں کو جانتا تھا، اتنا بڑا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ تو خیر یہودی اور عیسائی ہیں. کارل مارکس جو ملحد تھا، لادین تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے. ہمارے ہاں گاندھی جی نے لکھا ہے، دھرم گروؤں نے لکھا ہے، مذہبی پیشواؤں نے لکھا ہے، یہاں تک کہ ہندو شعراء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعتیں لکھی ہیں. آج ہمارے دیش کو ضرورت ہے کہ ہم پہنچیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو اسلام یہ ہے، یہ پیار، محبت، اپنائیت، اخلاق، کردار، دھرموں کا سمان، مل جل کر کے رہنے کی بات سکھاتا ہے. اس کے لیے ہمارا ملک پیاسا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جنگی پیمانے پر ہم 1 2 4 5 10 20 50 لوگوں سے ملتے رہیں.
صحابہ کرام کے اندر ایک دھن تھی، ایک لگن تھی، ایک جنونی کیفیت تھی کہ وہ اپنے کسب معاش کے لیے جو ضرورتیں تھیں اس کے علاوہ پورا اپنے لگا دیا تھا انہوں نے دین اسلام کے لیے۔ تو آج ہندوستان کو اگر بچانا ہے، ایک بات شاید میں بھول جاؤں کہ یہ جو وچار دھارا کے لوگ آج ہندوستان کے اندر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یا جو یہودی پوری دنیا میں کر رہے ہیں، عیسائی پوری دنیا میں کر رہے ہیں، تو یہ وچار دھارا ہمارے دیش کے ہت میں بھی نہیں ہے، یہ دیش کے لیے بھی یہ خراب چیز ہے۔ ہمارے بدھ جیوی جو ہندو بھائی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی صورتحال یہی رہی تو یہ دیش خراب ہو جائے گا، کولیپس کر جائے گا ہمارا دیش۔ اور آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ رام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ مذہبی ہندو پیشوا بول رہے ہیں۔ رام نے تو جوڑنا سکھایا تھا، پیار و محبت سکھایا تھا، جو بھی کالپنک تھے وہ بھی تو خیر کالپنک تھے۔ بہرحال گاندھی جی نے کہا تھا نا کہ میں رام کی مثال، کرشن کی مثال اس لیے نہیں دے سکتا کہ کالپنک تھے وہ، میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کی مثال دوں، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے حکومت کی تھی، اور حکومت ایسی کی تھی کہ سادگی کے ساتھ انصاف قائم کیا تھا، اور وہ گویا کہ ایک معمولی سے بستر پر سونے والے لوگ تھے۔ تو بہرحال میں صرف آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جنگی پیمانے پر ہندوستان کے اندر کرنا ہے۔ دوسری بات وہ ہے جناب اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اس میں سیدھی دعوت نہیں تھی ایک دم کہ بھائی سنو ادھر آؤ، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں اور جنت جہنم آنے والی ہے، مجھ پر ایمان لاؤ کامیاب رہو گے۔ آپ نے نان اے سنگل ٹائم کبھی بھی نہیں کہا۔ پہلے آپ ملاقات کرتے تھے، اس کے کام آتے تھے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی تھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ دل میں اترتی تھی اور لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو میں مولانا عمری صاحب یہ بات بہت کہا کرتے تھے، مولانا جلال الدین عمری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ آپ کے زمانے میں کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے صحابہ میں نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے تھے وہ آپ کے اندر تو بدرجہ اتم تھا، آپ کے صحابہ میں بھی موجود تھا۔ تو آج ہماری ضرورت اس بات کی، آپ دیکھیے غیر مسلم بھائیوں میں کام ہوتا ہے تو بعض جو غلط قسم کے یا دلوں میں کچھ ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، آپ کا مذہب اتنا ہی اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں چلتا؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اگر آپ کا مذہب، آپ کے رسول اتنے ہی اچھے تھے، قرآن مجید اتنی ہی اچھا ہے، دین کی تعلیمات آپ کی اتنی ہی اچھی ہیں، تو آپ کی جو مسلمانوں کی 20 کروڑ کی آبادی ہے وہ کیوں نہیں عمل کرتی اس پر؟ آپ ہم کو بتانے آئے ہیں۔ بہرحال یہ دیٹ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ۔ میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے دیش کا علاج یہ ہے کہ ہم پیار اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ ان کے درمیان آ جائیں، ان کے کام آئیں۔ کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اس کے گھر پر پرسے کے لیے، اس کے گھر پر گویا کہ عیادت کے لیے پہنچ جائیں، کسی کے گھر پر انتقال ہو جائے تو پرسے کے لیے پہنچ جائیں، تعزیت کے لیے پہنچ جائیں، کسی کی کوئی ضرورت ہو اس کے کام آ جائیں چھوٹی بڑی۔ یہ تو سنت رسول ہے، یہ دیش اسی کو چاہتا ہے، اسی کا رسیہ ہے۔ دوست اور ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے۔ آپ کے سوالات و جوابات ہوں گے تو اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن میں آپ سے صرف اتنی بات آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اخلاق و کردار ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سہیل قاسمی صاحب ہمارے پاس دلی کے اندر علماء کی جو تنظیم ہے اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، وہ بتانے لگے مجھ سے کہ جس کالونی میں وہ رہتے ہیں اس میں ایک RSS کا آدمی تھا اور بہت گالی بکتا تھا وہ، اور سلام یہ لوگ کریں، آداب عرض کریں تو گالی بکتے۔ ایک رات میں 2:30 بجے قریب اس کی اہلیہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اب گاڑی ہی نہیں مل رہی تھی، ہاسپٹل کیسے لے جائیں؟ ان لوگوں نے فون کر کے سہیل قاسمی صاحب وغیرہ نے گاڑی منگوائی اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، جو شروع میں فیس وغیرہ لگتی ہے، ڈپوزٹ وغیرہ وہ جمع کر دیا، علاج شروع ہو گیا۔ اب وہ کسی سے بولتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے گاڑی کون لایا، پیسہ کتنا لگا، مجھ سے لے لو پیسہ، اور یہ ہاسپٹل میں کس نے جمع کیا وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے کہا بھائی بھابھی ٹھیک ہو جائیں، سب لین دین بعد میں ہو جائے گا۔ بہرحال ان کا ربط ضبط چلتا رہا۔ اس آدمی پہ اتنا اثر ہوا، اس نے کہا جو گالیاں دیتا تھا، اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں زمین پر۔ تو بہت ساری مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں، اخلاق و کردار کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بنگلور کے آپ لوگوں یہاں کوئی ہے بنگلور کا؟ بنگلور کے کئی لوگ ہوں گے ماشاءاللہ۔ بنگلور میں محسن انسانیت جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کا کنڑ میں ترجمہ ہوا۔ تو بنگلور میں یہ طے کیا گیا کہ جناب چیف گیسٹ اس کو بنایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بنگلور کا جو RSS کا
ذمہ دار ہے اس کو بنایا جائے، اس لیے کہ اس سے دعوتی کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ بہت ہی بدتمیز اور نالائق آدمی تھا۔ دیکھیے عام طور پر یہ لوگ بہت ہی بد اخلاق اور بہت زیادہ نفرتیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں اس میں پولائٹ بہت ہے، ان میں پولائٹنس ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے طرح کے ذمہ دار ہوتے ہیں شہروں کے، اسی لیے بنائے جاتے ہیں اسی ٹائپ کے لوگ۔ بہرحال ان کے ہاں پہنچے جماعت کے لوگ، تو اس نے کہا آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے یہاں آنے کی، اور یہ کتاب آپ چھاپ رہے ہیں، آپ بانٹ رہے ہیں، آپ بانٹیے، ہم سے اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن بہرحال بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام آ جائے۔ تو اس نے کہا کرنا کیا ہوگا، تو کہا یہ کتاب کنڑ میں یہ کتاب آپ لیجئے اور آپ ہمارے پروگرام میں آئیے، گاڑی بھی ہم بھیج دیں گے، آپ کو 20 منٹ اس کتاب پر بولنا ہے۔ تو اس نے بڑی تیاری کی، اور اقبال ملا صاحب نے بتایا کہ بڑی اچھی گفتگو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایک ہفتہ کے بعد اس کے گھر کے لوگ آئے، یعنی ماں آئی، اس کی بیوی آئی، کچھ بچے بھی آئے، یہ بتانے کے لیے آئے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شیطان آدمی کو انسان بنا دیا۔ اب وہ بہت ہی اچھے انداز سے رہتا ہے، ماں کا ادب کرتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ تو ہمارے پاس نت نئے طریقے ہیں اخلاق و کردار کے۔ میں ایک بات اور کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے اخلاق بڑا بڑا کردار پیش کرتے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کو بعض جگہوں پہ لکھا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہ کہ ایک پچھمی یو پی کے ایک گاؤں میں ہندو بہت بڑی تعداد میں تھے، مسلمان چند تھے۔ مسلمان اپنے کھیت میں مسجد چھوٹی سی بنانا چاہتے تھے، لیکن گاؤں کا مکھیا بنانے نہیں دیتا تھا۔ تو اس گاؤں کے لوگ ایک بڑے مولانا کے پاس گئے کہ آ کے اس کو سمجھا دیجئے، ہو سکتا آپ کی بات مان جائے۔ مولانا کہا چلو ہم آئیں گے۔ تو مولانا ایک دن گئے، ایک بس شہر سے گاؤں جاتی تھی، گاؤں سے شہر آتی تھی۔ مولانا اس بس میں بیٹھ گئے، بوڑھے آدمی تھے۔ دھیرے دھیرے بس بھر گئی، اور جب بس چلنے لگی تو لوگ اسٹینڈنگ میں آ گئے۔ ایک لڑکی داخل ہوئی بس میں، اور اس کے گود میں بچہ بھی تھا۔ اب وہ اسٹینڈنگ میں کھڑی تھی تو ادھر ادھر بس ہو رہی تھی، وہ دیہات کی سڑکیں جانتے ہیں آپ۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے، مولانا نے کہا کہ بیٹی تو یہاں بیٹھ جا۔ انہوں نے کہا آپ خود بوڑھے ہیں چچا، آپ خود بوڑھے ہیں، کیسے؟ نہیں، تیرے بچے کو تکلیف ہو جائے گی اور تو بھی گر سکتی ہے، تو یہاں بیٹھ جا۔ مولانا اسٹینڈنگ میں گئے۔ جب وہ گاڑی بس گاؤں میں رکی تو سب جانے لگے، مولانا بھی جانے لگے۔ لڑکی نے مولانا سے کہا مولانا آپ چلیں ہمارے گھر، پہلے میں آپ کو چائے پلا دوں تب آپ جائیے۔ کہا بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بڑے ایک کام کے لیے آیا ہوں میں، اور وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ بہت اصرار کیا، مولانا تیار ہو گئے۔ مولانا کو باہر اس نے بٹھایا، گھر میں گئی۔ اتفاق آپ دیکھیے کہ وہ مکھیا ہی کا گھر تھا۔ اندر جب وہ پہنچی تو مکھیا گھر میں تھا۔ تو اس نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ بس کے اندر آپ کے سارے دوست اور ساتھی موجود تھے، جو آپ کے گھر کے آپ چائے پیتے ہیں، پکوڑیاں کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں گپ کرتے ہیں۔ کسی نے مجھے سیٹ نہیں دی، یہ مولانا صاحب نے مجھے سیٹ دی، اور بیٹی بھی مجھے کہا ہے۔ تو باپ بھی متاثر ہوا کہ بھئی کون مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو باہر آ کر کے انہوں نے پوچھا، کہا کہ میں اس گاؤں کے مکھیا سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب مسلمان اپنی زمین پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ۔ تو مکھیا نے کہا مولانا آپ گھر تشریف لے جائیے، میں کھڑے ہو کر کے مسجد بنواؤں۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا، یعنی آپ نے سیٹ دے دیا کسی کو اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس یہی اخلاق نمبر 1 پر تھا۔ ہندوستان کا علاج یہ ہے۔ میں بہت کم صلاحیت کا آدمی ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان ہندو بھائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا شروع کر دیں، یہ بھارت اسلام کے قدموں پر کولیپس کر جائے گا۔ اس میں اتنی چھمتا نہیں ہے کہ رہ پائے۔ میں تو یہ بات عام طور پر کہتا نہیں ہوں، لیکن میں صرف جب اخلاق کی بات آ جاتی ہے، مطلب اخلاق کردار ہم لوگ کہتے ہیں اس درجے پر ہیں نہیں، لیکن چھوٹی سی بات بھی بڑا کام کر جاتی ہے۔ عام طور پر فلائٹ میں، اب پہلے تو ہم لوگ ٹرینوں سے چلتے تھے، لیکن اب فلائٹ کا کرایہ جب سے کم ہو گیا ہے تو اب دور جماعت کے لوگوں کے فلائٹ سے ہونے لگے ہیں۔ میں شاید بنگلور جا رہا تھا یا حیدرآباد جا رہا تھا، تو میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ عام طور پر تو ہم لوگ یہاں کھا پی کے چلتے ہیں، اب یہ انڈیگو وغیرہ کی فلائٹس تو پانی بھی بہت مشکل سے دیتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو چائے مجھے پینی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی چائے ایک دے دو۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پاس جو بیٹھا تھا آدمی، اس سے میں نے کہا کیا آپ کے لیے بھی چائے منگواؤں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 20 سال سے میں فلائٹ میں چل رہا ہوں، کسی آدمی نے آج تک مجھے فلائٹ کے اندر چائے نہیں پوچھی. بہت متاثر ہوا، راستے بھر بات کرتا ہوا گیا. مطلب پیاسا ہے یہ پورا ہندوستان، انسانیت پیاسی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا. ان کی جو سازشیں ہیں اس کی کیا حیثیت ہے آپ بتائیے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ روٹیشن چلاتا ہے. کبھی ان کو موقع دیتا ہے کہ جناب عقل کے ناخن لو سمجھو، ورنہ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک لو. اور ہمارے تو درجات بلند ہوتے ہیں. قسم خدا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک بار صحیح اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو کر کے رتبے بلند نہ پالے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ہم اگر اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہوگی جناب علی. اس سے بڑی تو کیا ہوگی؟ ہم تو اسی کے چاہتے ہی ہیں. میں 95 میں ڈھاکہ گیا تھا، SIO کی نمائندگی کی تھی میں نے وہاں چھاتر شبر کے کانفرنس میں. تو مولانا مطیع الرحمن نظامی صاحب کے گھر گیا تھا، ابھی جو امیر جماعت ہوئی ہے اور ان کی پھانسی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں. تو بہت ہی نیک صالح آدمی. تو وہ بیچارے گھنٹوں بات کیا ہم سے، اپنے گھر پر بھی رکھا انہوں نے، اور مجھ سے یہ کہتے تھے یہ گوشت آپ کھائیے. مولانا کیا ہے؟ کہتے تھے یہ گائے کا گوشت ہے، تم کو ملے گا نہیں وہاں. میں کہا میرے مولانا وہاں بھی ملتا ہے، اب انڈیا بھی ملتا ہے. بہرحال جب پھانسی کی سزا کل ہونی تھی اور کچھ گھنٹے پہلے ان کے گھر والوں کو ملنے کے لیے بلایا گیا، تو مولانا نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑے رتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے گھر میں شہید پیدا کیا. یہ ہم کمزور لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت ہم تب پر نظر کرم کرتا تھا، لیکن میرے بعد اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی. تو ہم چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور بندگان خدا تک پیار محبت اپنائیت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں. تو انشاءاللہ العزیز کایا پلٹ جائے گی ہندوستان کی، اور دنیا کے بھی حالات بدلیں گے. مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے. ایک بات یاد رکھیے، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے سوال و جواب کا موقع رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اتنے میں انٹر کیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے نتیجے میں جو شدید اذیتیں جن صحابہ کو دی گئی ان میں سے ایک تھے. یعنی ان کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے اور انگاروں پر لٹا کر کے بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور ام انمار جو ان کی مالکن تھی وہ راڈ سریا گرم کرتی تھی اور چہرہ اور سر داغتی تھی. یہ آئے دن کا کام تھا. وہ آتے ہیں حرام میں داخل ہوتے ہیں، مسجد حرام میں، اور کہتے ہیں کہ سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. آئے دن پریشان ہم کیے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمۃ اللہ عالمین تھے نا، عمر صلی اللہ کے رحمۃ اللہ عالمین، لیکن آپ ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پر جو ایمان لایا ہے آپ کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور آپ سے گویا کہ شیئر کرنے آیا ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں. ناراض آپ جس بات پہ ہوئے اسی حدیث میں ہے. آپ نے کہا خباب جلد بازی نہ کرو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلد بازی نہ کرو. اللہ کی آزمائشیں تو دعوت نہیں دینا، آزمائشیں آ جائیں تو جم جاؤ، پہاڑ بن جاؤ تم، اس لیے کہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے بندوں کو. اور فرمایا کہ تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے کہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو، اور لوہے کے آروں سے ان کے جسم کو جدا کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کے ہڈیوں سے ان کے گوشت کو کھینچ لیا جاتا تھا. پھر آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی نہ کرو، جمے رہو، حالات بدلیں گے. پھر دیکھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو ہے وہ کچھ مایوسی کی طرف جا رہی ہے یا کچھ پزمردگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خباب حالات ایسے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کے رہے گا. ثنا سے حضرموت تک ایک شخص سونا اچھالتے ہوئے جائے گا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو خوف نہیں ہوگا اس کے پاس. اب اس سے ملتا کیا ہے؟ حالات جب ابتر ہو رہے ہوں، آزمائشیں جب بڑھ رہی ہوں،
جب مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہو، جب طرح طرح کی پریشانیوں اور آزمائشوں میں گھیرا جا رہا ہو اسلام اور اس کے ماننے والوں کو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باطل کے خیموں میں اب کچھ نہیں بچا ہے، اور اب آج نہیں تو کل اسلام آنے والا ہے۔ یہ منطقی انجام اس کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے پوری دنیا میں حالات بدل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے گھیر کر کے آپ کو۔ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو لیکن میرے اخوان بعد میں پیدا ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے بھائی وہ ہوں گے؟ کہا ہاں، تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مجھ پر ایمان لائے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے دین کے لیے قربانیاں دیں گے، اور اس وقت میرے دین کے لیے قربانیاں دیں گے جب دین پر چلنا مشکل ہوگا، ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سنو، ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے 50 آدمی کہ ان کے 50 آدمی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 50 آدمی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو سوالات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا محترم سے حالات حاضرات کو تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب اسی سلسلے میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو مزید تو اس کی وضاحت انشاءاللہ مولانا محترم۔ حالانکہ مولانا محترم کل سے مصروف ہیں، کل یامبو گئے تھے اور وہاں پروگرام رہا، پھر صبح سمجھے وہاں سے آئے اور اب تک سمجھے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قبول فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹائے۔ تو جی آپ لوگوں سے خواہش ہے ایک 15 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں۔ خواتین کتنی ہوں گی؟ خواتین بھی ہیں 15 ماشاء اللہ۔ تو خواتین میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ دیکھیے میں ایک سوال، جزاک اللہ خیر اچھی باتوں کے لیے۔ میں جو ان باتوں کے بعد آپ سے ایک تمام لوگوں کی طرف سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں باہر ہیں اپنے ملک سے، تو کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ اپنے برادران وطن سے تعلقات کو بڑھائیں، اور کیونکہ دوریاں بڑھتی چلی گئی ہیں، ایک تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا، کم وقت جاتے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں میں سب مشغول رہتے ہیں، تو ان لوگوں میں ہم لوگ کیسے کام کریں؟ جو وہاں کے لوگ تو ماشاءاللہ جو خبر آتی ہے ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ مشورہ۔ بہت لوگ ہیں جو 2 سال پہ 3 سال پہ جا رہے ہیں، تو کچھ تو ہمارا رول ہو وہاں پہ۔ اب یہ آواز جا رہی ہے؟ اب یہ وہاں سے یہاں آ گئے، اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اب وہاں کے حالات کیسے سدھریں۔ تو بہرحال آپ حضرات مجبوری میں آئے، یہاں پر کسب معاش کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزیوں میں برکت عنایت فرمائے۔ دیکھیے یہ تجزیہ ہے کہ ہندوستان میں رہنا غیر مسلموں کے درمیان یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یعنی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں 99% یا 100% مسلمان ہیں، وہاں دعوت دین دینا بہت مشکل کام ہے، یعنی کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اور مسلمانوں کے اندر اصلاح کا کام ہی کیا جا سکتا ہے وہاں۔ تو آپ کے ہاں تو ہر قدم پر غیر مسلم موجود ہے، آپ اس میں انتخاب کر کے کام کرنا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب جائیں اپنے ملک میں تو آپ کی منصوبہ بندی ایسی ہو کہ آپ وہاں پر کچھ غیر مسلم بھائیوں سے روابط رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ جائیں تو ان سے واٹس ایپ پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی 20-25 کی فہرست بنائیں، اور اس میں سے 2-4-5 کو سلیکٹ کر لیں۔ جب آپ جائیں تو ان کے لیے کچھ تحفے بھی لیتے جائیں مؤلفۃ القلوب کے حیثیت سے، ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوں گے تو انشاءاللہ قریب آئیں گے، اور یہاں سے بھی ان سے تھوڑا جڑے رہیں۔ یہ کام ذرا مشکل ہے
لیکن بہرحال اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کار دعوت میں بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس ہندی کے تراجم ہیں، یا ہندی میں احادیث کا ٹرانسلیشن ہے، یا لٹریچر ہے ہندی میں، یا دعوتی لٹریچر ہے ہمارے پاس، یا ابھی بہت ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے آپ کو سیڈیز ہیں، بہت سارے لوگوں کی تقاریر ہیں جو اس کو ڈب کیا گیا ہے، بہت ساری ویڈیو کلپس ہیں۔ تو اس کی اب ویب سائٹ چل رہی ہے ہمارے پاس، اور کال سینٹر موجود ہے ہمارے پاس، یعنی کوئی بھی غیر مسلم پورے انڈیا میں کہیں سے بھی سوال کرے گا، اور اس کا اگر زبان کہیں کی بھی ہوگی تو وہاں آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر سینٹر قائم کرنے لگے ہیں، حیدرآباد دیگر جگہوں پر۔ تو ان سارے ٹول میں آپ کی شمولیت ہونی چاہیے، جیسے بھی آپ شامل ہوں۔ آپ کے ذریعے سے کچھ قرآن مجید غیر مسلموں تک پہنچے، کچھ کتابیں غیر مسلموں تک پہنچیں، کچھ چیزیں آپ اسپانسر کریں، تو اس کے ذریعے آپ غیر مسلم بھائیوں میں دعوت کا کام بالواسطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ ایک سوال ہے، یہ جو مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اصلاح کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہو رہا ہے۔ جی جی صحیح بات ہے۔ سختی کدھر کو ہے؟ اگر سختی نہیں آتی تو ہم کیسے رہتے ہیں، ہماری زندگی کیسی؟ دیکھیے انہوں نے خیر کا پہلو نکال لیا اس میں سے، بڑھیا بات ہے۔ ایسا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، جھٹکے دیے جاتے ہیں، پھر نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسے حالات آتے رہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب سے سنبھل جاؤ، اب سے سنبھل جاؤ۔ تو یہ جو حالات آتے ہیں، یہ واقعتاً یہ پہلو اس میں ہے کہ کچے لوگوں کو پکا کرنے کے لیے یہ حالات آتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن میں انابت بڑھی ہے۔ آپ کوسوو، بوسنیا، ہرسگوینا، ان کے جو واقعات آپ پڑھیں گے، زیادہ دن نہیں گزرے ہیں ابھی، کہ ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہمارا نام ہے اس لیے مسلمان ہیں۔ مار پیٹ اور نسل کشی شروع ہو گئی، تو پھر ان کے اندر پھر گویا کہ انقلاب برپا ہوا ایک۔ تو یہ حالات آتے ہیں ہم کو چوکنا کرنے کے لیے، اور ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب سے سنبھل جائیں ہم، ورنہ اللہ رب العزت کو ان بندوں کی کوئی فکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد دوسروں سے آشنائیاں شروع کر دیں اور دوسروں اپنے مطلب کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھریں۔ سوال میرے پاس جی ہی ہے۔ جی ہمارے کالج کا گروپ ہے، اس میں کئی نان مسلمس بھی ہیں اور قریب 90% مسلمس ہیں۔ تو اس میں جب ہم لوگ کچھ بھی اسلامک ٹاپک ایسا ڈالتے ہیں جس سے اخلاق پیدا ہو، تو اس میں ہمارے ہی گروپ کے جو بھی ایڈمن ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں پلیز آپ اس کو نہیں ڈالیں۔ تو ہم کو تو بہت افسوس ہوتا ہے، پھر ہم نے ڈالنے کچھ بھی نہیں ڈالتے، مطلب جس سے اخلاقی جذبہ پیدا ہو، ہندو اور مسلمان ہو، اس طرح۔ دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن حکمت کا مطلب بزدلی نہیں ہے، حکمت اور بزدلی میں باریک فرق ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز جو بہت ہی تلخ ہو اس کو اچھے اسلوب میں آپ کہیں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، آدمی سنتا ہے اس کو۔ اسی لیے جو گولیاں، دوا کی گولیاں جو بہت تلخ ہوتی ہیں، شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں تاکہ حلق سے نیچے اتر جائیں، اور بہت ہی اچھی بات اگر بھوڑے انداز سے کہی جائے تو اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج کل تو یعنی بزنس کی دنیا ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، دنیا ہے، یعنی وہ چیز جو کسی لائق نہیں ہوتی اس کو بہترین تشہیر کے ذریعے بیچ دیا جاتا ہے۔ آج ہم جب کوئی گروپ بنائیں تو اس میں زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، بڑھیا بات ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو بہت احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے غیر مسلموں میں کوئی غلط میسج نہ چلا جائے، اس کی وجہ سے کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ بھائی صاحب جو ہوں گے وہ ان کو سنکوچ ہو رہا ہوگا۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم حکمت کے ساتھ کام کریں گے
اور ہم کسی کو مسلمان بنانا نہیں چاہتے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچ سمجھ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی دھرموں کی کتابیں ہم پڑھیں تو ہم کو اور اپنے دھرم پر یقین بڑھے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دھرموں کی کتابیں دوسرے پڑھیں. اور ہم یہ جانتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی عیشدود آئے ہیں، ان کی تعلیمات مٹ گئی ہیں تو یہاں وہاں ہوں گی لوگوں کے پاس اچھائیاں جو نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیغمبر آیا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور دین اسلام آخری ایڈیشن ہے. تو یہی برحق ہے اور اسی پر ایمان لانے سے اللہ خوش ہوگا. یہ بات چاہے کسی کو برا لگے نہ لگے، اس کو ہمیں بتانا چاہیے. سارے مذہب ٹھیک ہیں، تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کروں گا، سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ دعوت کا طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ارے بھائی اکٹھا ہو جاتے ہیں سمعی وغیرہ پر، بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پر چلیے، ہم لوگ مل جل کر کے کچھ ساتھ بھاونا وغیرہ کا کام کیا جائے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کو سارے دھرموں کا سمان کرتے ہوئے احترام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جذبے کو ٹھیس نہ پہنچے. صحیح بات تو کہنا ہی چاہیے، سلیقے سے کہی جائے بات. لیکن وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ دوسرا گروپ بنائیے، تیسرا گروپ بنائیے. اس میں ہے کہ جو اس میں دوسرا گروپ بھی ہے تو وہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ عید میں ڈالیں. ٹھیک ہے. اور ایک اچھی باتیں اور ایک بات اور بھی ہے کہ جو صاحب وہ کہتے ہیں مت ڈالیے، ان پر بھی کام کیجیے. جی 1-to-1 کمیونیکیشن بہتر ہے. ہاں 1-to-1 میں یہ بات کہہ چکا ہوں. 1-to-1 آج سے 10 سال پہلے جب واٹس ایپ آیا تھا، 10 سال ہو گئے، تو ایک ویڈیو ڈال دیا تو ہمارے اپنے دوستوں میں ہی جھگڑا ہو گیا کہ تو ڈالا. چلیے ٹھیک ہے دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا. دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا. حکمت سے کام کرتے رہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن اپنی بات سلیقے سے رکھیے. جی RSS اور اس کی ذہنی تنظیم تقریباً 53 کی تعداد میں ہے، اور وہ 17% لوگ ہیں پوری ہندوستان کی آبادی کا جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر کے منظم ہو کر کے پلاننگ کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. مسلمانوں کی آبادی کی 16% یا 15% تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے کیا جائے گا. مسلمان ابھی سارے انفرادی طور سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر پوری آبادی مسلمانوں کی تیار بھی ہو جائے تو ان کے جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ فوری طور پر نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا نہیں ہو سکتے، یہی کہہ رہے ہیں نا. مقابلہ نہیں. ہاں مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ انبیاء کی پوری تاریخ یہ ہے کہ سارے انبیاء مائنارٹی میں ہوتے ہیں، کار دعوت کے ذریعے میجارٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مولانا ابواللیث صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محدود تھے، کار دعوت کے ذریعے میجارٹی میں تبدیل ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں محدود ہیں، کم ہیں، لیکن انشاءاللہ کار دعوت کے ذریعے یہ میجارٹی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ذرا کام کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاثیر زیادہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں گے اپنے ہاں ملک میں، تھوڑا سا بھی کام کریے تو اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے. آپ چھوٹی سی مہم بناتے ہیں غیر مسلم بھائیوں میں تو کروڑوں لوگوں تک پہنچتے ہیں پیغام. تو اللہ کا کام جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عنایت فرماتا ہے. اور جب شیطان کے لوگ کام کرتے ہیں، شیطان کے چیلے جب کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کا غضب آتا ہے. تو آپ کے لیے تو پلس پوائنٹ ہی ہے. تو آپ یہ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہم تو محدود لوگ ہیں، ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں اور آپ کی کوششوں میں اس میں جب اخلاص ہوگا تو تاثیر پیدا کرتا ہے اور وہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. تو اس میں آپ انشاءاللہ العزیز اس چیز کو اپنے سامنے ہم رکھیں. کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے 1-2 لوگ تھے. بعض لوگ تو ایسے تھے جو مٹھی بھر تھے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ رب العزت کے حکم سے چھوٹی ٹولی بڑی ٹولی پر غالب آ گئی. اور ایک بات تاریخ اسلام شاہد ہے کہ کبھی بھی تعداد پر اور کبھی بھی وسائل پر اور کبھی بھی قوت اور صلاحیت پر دین غالب نہیں ہوا ہے. لوگ اللہ والے جو اندرون سے تبدیل ہوتے ہیں وہ
اور محنت اور مشقت کر کے صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیجئے کہ بدر میں ان کی کوششوں سے یہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے تیر نہیں چلایا تھا، تیر اللہ تعالیٰ رہا تھا۔ تو یہ آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت، آپ کی تعداد، اس سے نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے، سنو، تمہارے ایمان اور اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں برتری دیتا ہے۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہوا اور اخلاق تمہارے خراب ہوئے تو پھر برابر سرابر پر معاملہ ہوگا، تمہاری قوت ان کی قوت، تمہاری تعداد ان کی تعداد، پھر برابر جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ اس کا پاسہ پلٹے گا۔ تم تعداد کم ہوتی ہے اور تم فاتح اس لیے ہو جاتے ہو کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ہے، تمہارے دل کانپ رہے ہیں اس سے، اور تمہارے اخلاق و کردار بہتر ہیں، تم دیندار لوگ۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا ہندوستان کے اندر، یہ جو ہے نا یہ تہذیب اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کر کے پڑھنے کا ٹائم نکالیں اور لوگوں سے ملنے کا ٹائم نکالیں، ہندوستان کے اندر اپنے لوگوں کو موبلائز کرنے کا ٹائم نکالیں اور لوگوں میں ایک حوصلہ پیدا کریں کہ حوصلے کے ساتھ وہاں جئیں اور رہیں۔ اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ امت پر اس طرح کے حالات آئے ہیں، لیکن امت ابھی کھڑی ہے الحمدللہ۔ ابھی جھارکھنڈ میں ایک لڑکے کی شہادت ہو گئی تھی، تو جماعت کا وفد وہاں گیا تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ گھر، یعنی روز باپ کماتا ہے، گھر کے لوگ کھاتے ہیں، مزدور۔ تو وہاں پر دلاسا بھی دیا، کچھ مدد بھی کی۔ تو ماں کو دلاسا دے رہے تھے، تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا لڑکا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ گیا، شہید ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے حالات کے باوجود بھی یہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہی ہے کہ امت ڈٹی ہوئی ہے، جھکی نہیں ہے۔ آپ بتائیے اتر پردیش کے اندر، میں ابھی بہار کے دورے پر تھا، یہ پٹنہ میں حج ہاؤس میں ارکان کا اجتماع تھا، جھارکھنڈ کے 5-7 مقامات سے آیا، میں مہاراشٹرا کے 11 مقامات کا دورہ کر کے ابھی 2-3 مہینے کے اندر سب ہوا ہے، اور میرے خیال سے میرے دسترخوان پر آئے دن گائے کا گوشت رہتا تھا، آئے دن۔ چاہے اتر پردیش کا دورہ کیجئے، چاہے آپ جھارکھنڈ کا دورہ کیجئے، چاہے آپ کسی اور ملک کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ کا دورہ کیجئے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ میں ایک بات اور کہہ دوں، دیکھیے یاد آ گئی مجھے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت بانٹتے، یہ سارے دھرموں کا سمان وقت دیا تھا، ان کو حکومت ملی تھی، سارے دھرموں کا سمان کرتے، یہ پیار و محبت اور کے ساتھ دیش واسیوں کو اکٹھا کرتے، اور یہاں پر غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتے، روزگار مہیا کرتے لوگوں کو، اور یہاں پر ایک اچھی حکومت ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے کام کرتے ہی ہے۔ انہوں نے اس کے بدلے نفرتیں پھیلائیں، موب لنچنگ کیا، دھرموں کو جناب علی برا بھلا کہا، دین اسلام کے خلاف سازشیں کی، سب کیا انہوں نے، کر رہے ہیں۔ اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا نہیں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے اندر سے لوگ ان کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے جب ان کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن الٹرنیٹ کیا ہوگا، ہم مسلمان کیسے مضبوط ہوں گے، کیسے ہم کام کریں کہ سماج میں ہماری جڑیں مضبوط ہوں، ہمارا دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اچھا میسج بھی دے سکیں دیش واسیوں کو، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی بھی تھا جی کہ مسلمانوں کو کیسے دعوت کے لیے ابھارا گیا، دعوت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا، اسی سوال میں یہ کوشش ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، دعوت کا کام تو دلچسپی کی بات ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ایک آدمی بھی اگر آپ کے ذریعے دین کی طرف آ گیا تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ایمان لے آئے تو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور اس ملک کا واحد علاج یہی ہے، دلچسپی پیدا کی جائے، ان کو بتایا جائے کار دعوت کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ بھی بتائی جائے لوگوں کو۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں، لیکن اب یہ حکمت عملی ہندوستان کے اندر طے کی گئی ہے، وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، شور شرابے کے ساتھ یہ کام بالکل نہ کریں، کام جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ کریں، سوشل میڈیا کا بالکل استعمال نہ کریں، اور تشہیر اس کی کچھ بھی نہ کریں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی کسی غیر مسلم کو کتاب دیتا ہے، فوراً سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے، کسی سے کوئی بات کرتا ہے سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، آپ بتائیے؟ مطلب آدمی کے اندرون میں کوئی پختگی رہ گئی ہے؟
آدمی کچھ میچور ہے، جو کام بھی کرتے ہیں سب یہیں رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہے کہ نہیں پہنچتا. جس میں ریاکاری ہو، مکاری ہو، عیاری ہو، شہرت طلبی ہو، دکھاوا ہو، واہ واہی ہو، امیج بنانا ہو، اس میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. آپ اندازہ کیجئے، جہنم میں جانے کے لیے بڑے بلنڈرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی والدین کی نافرمانی کرے اور قتل و غارت گری کرے، فساد فی الارض پھیلائے. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، نفلی روزہ رکھتے ہوئے، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرتے ہوئے جہنم میں جا سکتا ہے. 3 لوگ پہلے جو لائے جائیں گے قیامت کے دن، جن سے جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جس کی روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے. ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، بہت بڑا شہید. یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب یہ دنیا سے گئے تو ہل گئی دنیا کہ بہت بڑا انسان اس دنیا سے گیا. دین کا ایک ستون ٹوٹا. لوگوں نے کتابیں لکھی، سیمینار لکھے. ان کی کتابیں اور سیمینار پر لوگوں نے مدتوں فائدہ اٹھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہٹاؤ ان کو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو. اس لیے کہ ان کے سارے کام اپنی امیج بلڈنگ میں تھے، ہمارے لیے تھوڑی تھے. میں یہ بات مثال اپنے وطن میں دیتا ہوں لوگوں کو، وہ میرے لیے پہلے بھی ہے. یہاں ہندوستان، یہاں سعودی عرب میں آدمی محنت کرتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، گھر بھیجتا ہے. تو ایک آدمی محنت مزدوری کر کے دھیرے دھیرے کچھ سامان اکٹھا کر کے گھر بھیجتا رہا. کبھی 2000 ریال کا، کبھی 5000 ریال کا اپنا بھیجتا رہا خوب کہ گھر والے ذرا اطمینان سے رہیں. گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی بنڈل نہیں آیا، سب ضائع ہو گیا. ہم ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے 1000 مرتبہ ہم گویا اس کی پناہ مانگیں کہ ہم پوری زندگی اللہ والے کی مرضی کے مطابق بظاہر بہت اچھا گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ پہنچا ہی نہ ہو. ابو المجاہد زاہد صاحب بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کی زندگی ہی میں علامہ لکھا جاتا تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ سیدی صاحب، آپ کو میں اپنا شعر نہیں دوسرے کا شعر سنا رہا ہوں آج. بتائیے مولانا، بڑھاپے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا انہوں. تو انہوں نے کہا، ملا جو پہنچے حشر میں اعمال ندارد. ملا کا مطلب مولانا، ملا جو پہنچے حشر میں اعمال ندارد. جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. ورنہ ہماری آدھی زندگی اور 3/4 زندگی تو واہ واہی میں اور شہرت میں. یعنی جب آپ تقریر کر کے نیچے اتریے، یا درس کر کے باہر، درس دے کے باہر آئیے، یا کوئی بھی اچھا کام کر کے نکلیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی کیا بات آپ نے کی، کیا تقریر آپ نے کی فلاں. ایک صاحب نے تو کہا کہ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے، ایسی تقریر میں نے نہیں سنی. نصرت صاحب سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ تقریر تو یونیو میں ہونی چاہیے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے. مطلب آدمی تعریف کرتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تعریف کرنا بھی گویا مہمان نوازی ایک طرح سے ہے، کہ مہمان آیا ہے تو تعریف ہی کریں اس کی. تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی تقریریں یا اپنی کوئی چیز کی تعریف آپ سن رہے ہوں اور لذت محسوس ہو، سرور، تو دل کی بیماری ہے. اور اگر آپ کو گھبراہٹ ہو کہ میرے مالک یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، یہ ایمان کی علامت ہے. نصرت صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہم لوگ رہے. تو نصرت صاحب کہتے تھے کہ جب تقریر وغیرہ کر کے لوگ اترتے ہیں اور تعریف کوئی نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات پوری آ گئی نا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مطلب اسی بہانے لوگ تعریف کریں. تو یہ جو مکاری، عیاری اور دکھاوا، ریاکاری ہے نا، یہ دلوں میں گھر کر لیتا ہے. اور تربیت اور تزکیہ یہ ہے کہ ہم پوری کائنات سے بے نیاز ہو جائیں وحدہ لا شریک کے لیے. دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. پورے دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی لذت آدمی محسوس کرنا شروع کر دے. تو یہ ان جذبوں کے ساتھ صالح نوجوان جن کے دل میں ایمان ہو، اللہ کی محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دنیا سے بے نیازی اس معنی کر کے، کوئی میری تعریف کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو، میں اپنے رب کے لیے کام کر رہا ہوں اور لوگوں سے اس کے تعلقات اچھے ہوں، تو اس صلاحیتوں کے ساتھ کام انشاءاللہ ہوگا. خواتین کا کوئی سوال ہو تو لکھ کے بھیج دیں.
अभी तो मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है जनाब। मेरा एक सवाल है। जी जी। अभी जो है लोग शायद मुल्क के जो हालात हैं, लोग चाहते हैं कि मैं हिजरत करूँ, और मैं कुछ लोगों जैसे हुज्जाज इकराम आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ उनके बारे में कि भाई क्या हाल है, बड़े हालात ख़राब है या हमको हिजरत करके निकल जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे, तो क्या ये सोचना ठीक है या जो लोग कर रहे हैं ठीक है? जैसे कुछ दिन पहले अभी संसद में आया था कि 300 डेली के हिसाब से 300 या 350 की लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उसकी तादाद क्या मुसलमानों की ज़्यादा है या गैर मुसलमान? तो मुझे इल्म नहीं है इस बारे में, इसके बारे में। ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद फिर। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पीरियड था वो कबायली निज़ाम था। आज मुल्क की सरहदें बन गई हैं, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का पीरियड है। एक बात तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हिजरत आप करना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में इक्का दुक्का तो शायद कोई मुल्क ले ले, कनाडा की शरीयत आप पा जाएं, अमेरिका में आप 10 साल रहें और आपकी छवि अच्छी हो तो शायद इंडिविजुअल कैपेसिटी में पा जाएं। लेकिन आप कहें कि 2 करोड़ मुसलमानों को यहाँ से हिजरत करना है तो कौन मुल्क में जाना है, तो शायद कोई मुल्क आपको लेने की तैयार ना हो। तो आज तो इस तरह की हिजरत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि यही मुल्क हमारा जीना है, यही मुल्क हमारा मरना है, समझ रहे ना आप। और हमारे लिए चैलेंज ये है कि पूरे भारत को मुसलमान करके दम लेना है इंशाअल्लाह, ये है चैलेंज। तो ये कमज़ोर लोग जो है वो नया रास्ता निकालते हैं कि भाई मैदान छोड़ के भाग जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी वो हिजरत और हमारी हिजरत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने इत्माम हुज्जत कर दिया, आपने हर शख्स तक दीन पहुँचा दिया। दीन को समझने के नतीजे में जो लोग आपके साथ आ सकते थे आए, बकिया दुश्मन हो गए। हमारे यहाँ काफिर, ये जो जिनको कहते हैं ना आप काफिर, ये सब काफिर नहीं हैं, ये सब मुशरिक लोग हैं। काफिर उस वक्त होंगे जब आप उनको दीन पहुँचाएँ और वो कहें मैं दीन समझ गया लेकिन नहीं मानता। ये पूरा भारत काफिर नहीं है, और ये बात बिल्कुल ये ऐन मुतवक्का है, ये उससे पनाह मांगनी चाहिए कि हमारे पास इतना सवाब होगा कि हम जन्नत में चले जाएं, लेकिन हमारे दाएं का गैर मुस्लिम, हमारे बाएं का गैर मुस्लिम, वो हमारा दामन पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि मेरे मालिक हम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये रोज़ाना मिलते थे, हमारे दाएं बाएं रहते थे, दीन नहीं बताया। तो ये काम हिंदुस्तान के अंदर करना है हमको, और जितने भी उल अज़्म लोग हैं वो चैलेंज समझ करके कामों को करते हैं। बड़े काम उल अज़्म लोग हैं, फस्बिर कमा सबरा उल अज़्म मिनर रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, और मैं आपसे ये बात कहता हूँ, आज नहीं कल हम देखें, हमारी बाद वाली नस्ल देखे, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला का दीन गालिब होगा इंशाअल्लाह। खवातीन की तरफ से एक सवाल है जी। बच्चों की तरबियत कैसी की जाए? आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया में और इसमें बहुत कम उम्र से चलते हैं, उनकी तरबियत कैसे की जाए ताकि आगे चल के वो दीन के सच्चे और अच्छे दाई बन सके? ये उन सवालों में से हैं जो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये जो सवाल अभी आया है, ये आजकल जो सवालात किए जाते हैं उन ज़्यादा सवालात में से एक है। अब इसका जवाब बहुत मुख्तसर नहीं है, और टाइम 11:25 होने जा रहा है, और हमारे डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी उसमें है कि माइक मिले और ऐलान कर दें कि नशिश ख़त्म। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब ये ख़वातीन की तरफ से आया है और आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल शायद आपने कहा था ना, ये मर्दों का था। जी हाँ। अब ख़वातीन का है, बहरहाल उसको लेना ही पड़ेगा। देखिए, तरबियत का काम दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तरबियत का मतलब ये है कि आपका अंदरून बदल जाए, अंदरून बदल जाए। अंदरून बदलने का मतलब ये है कि अगर आपका के दिल की दुनिया नहीं बदली है तो आपके अमाल में क्वालिटी पैदा नहीं होती। देखिए, चीज़ों में क्वालिटी उसी वक्त पैदा होती है जब दिल आपका किसी चीज़ में आमादा हो, दिल लगे, तबीयत लगे, तो उसमें क्वालिटी पैदा होती है। बहरहाल बच्चों की तरबियत के सिलसिले में सबसे बुनियादी बात यह है कि शादी के वक्त रफ़ीक़ हयात के इंतखाब में आपको सीरियस होना चाहिए। बच्चों की तरबियत वहाँ से शुरू होती है। हम बच्चों की तरबियत को बीच से शुरू करते हैं, और आप मेडिकल साइंस ये कहती है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है और अगर माँ गाना गाती है, फिल्में देखती है, तो उससे मुतासिर होता है। बच्चे की तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाती है, और अगर वो इस्तिग़फ़ार करती है, तस्बीहात पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, अच्छी बातें कहती सुनती है, तो उसका जनीन पर असर पड़ता है। तो हम अपनी बीवी का इंतखाब करें सही, ये बच्चों की तरबियत वहाँ से शुरू होती है।
اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بڑھیا ہماری بچی ہے، اب اس کو ہم لے جا کے کہیں ہم نے ڈال دیا. بہترین لڑکی کے لیے دیندار شوہر اور بڑھیا لڑکے کے لیے دیندار بیوی. کم سے کم جو بچہ ان کے گود میں آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ سیریس ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له. یعنی 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں، نیک اولاد جو دعا کرتی رہے. تو یہ جو بچوں کی تربیت ہے اس کے لیے ماں باپ کی تربیت ہونا ضروری ہے. باپ اگر تربیت یافتہ نہیں ہوگا تو کیا تربیت کرے گا؟ ماں اگر تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو کیا تربیت کرے گی؟ اب پہلے کیا ہوتے تھے نا، بچوں کو دے دیا جاتا تھا دادا کو ذرا کچھ کھلا لیں، دادی کھلا لیں. اب یہ اسمارٹ فوڈ دے کر کے بچوں کو سامنے رکھ کے اس سے بڑھیا کھلانے والا کوئی ہے ہی نہیں اب. تو اب آپ اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے ہی. اب سوشل میڈیا سے میرے خیال سے اب ہم لوگوں سے اگر سوشل میڈیا 2-3 یعنی یہ اسمارٹ فون 3-4 دن کے لیے اگر لے لیا جائے تو میرے خیال سے 2-4 کلو وزن گھٹ جائے گا، آدمی ٹینشن میں آ جائے گا. تو یہ حالات چل رہے ہیں. آپ اس کا صحیح استعمال کیسے کریں اس پر تو ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہے، ورکشاپ ہیں، اس کے دونوں فائدے ہیں. تو بڑھیا کیسے استعمال کیا جائے لوگوں کو بتانا چاہیے. دیکھیے ہم ذمہ داروں کے لیے 10 دن کا ورکشاپ مرکز میں ہوا کہ سوشل میڈیا کو کہیں بڑھیا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. گوگل کے جو ایپس ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں اسے، سرچنگ کے ایپ، سرچ انجن، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. واٹس ایپ کا صحیح استعمال کیا ہو، فیس بک کا اور ٹویٹر کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں قربانی دینی پڑے گی شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی. یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، آپ حضرات نے نام ان کا سنا ہوگا، کتابیں ان کی پڑھی ہوں گی، کہ اگر انہوں نے ٹیچرز پہ لکھا ہے، اساتذہ پر، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر ماں باپ تہجد پڑھیں گے تو لڑکے فجر کی نماز پڑھیں گے، لکھا انہوں نے. اور اگر ماں باپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو بچے سنت پڑھیں گے. اور بچے اگر ماں باپ سنت پڑھیں گے تو بچے فرض پڑھ کے بھاگ جائیں گے. اور ماں باپ خدا نخواستہ فرض پڑھنے لگے تو بچے نماز ہی نہیں پڑھیں گے، لکھا انہوں نے. تو ہمیں ڈبل کر کے دکھانا ہوگا. اور آپ کو جو لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو فجر میں جگاتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ اپنے بچوں کو جگانا پڑتا ہی ہے کہ بھئی اٹھو فجر کی نماز ہو رہی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، چلو نماز پڑھ لو. تو بچوں کے اندر اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی ڈالنا ہوگا بچپن ہی سے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ اپنی سواری سے جب جاتے تھے اور سامنے کوئی لڑکا بچہ ہوتا تھا تو اپنی سواری روکتے تھے اور پیچھے بیٹھا لیتے تھے. یہ آپ کی عادت تھی. جیسے کوئی بائک سے جا رہا ہو اور آپ نے بائک روکی اور پیچھے بچے کو بیٹھا لیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے، وہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور گاڑی روکی، مطلب اپنی سواری، اور پیچھے مجھے بٹھا لیا اور کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند کلمے بتا رہا ہوں، چند باتیں بتا رہا ہوں، اس کو سیکھ لو. اب بتائیے 10 سال کا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تم کو ذرہ برابر فائدہ دے دیں، نہیں دے سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لے رکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے. جفت الاقلام ورفعت الاقلام وجفت الصحف، رواہ ابو داؤد. مطلب کہنے کا یہ ہوا اتنی بڑی اور موٹی باتیں 10 سال کے بچے کو بتائی جا رہی ہیں. فرمایا گیا کہ 7 سال کی عمر میں بچہ ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال میں مارو. وفرقوهن فی المضاجع، وفرقوهم فی المضاجع، بستر الگ کر دو. کلمہ سکھاؤ، بزرگوں کے واقعات سکھاؤ، چیزوں کو اسلامائز کر کے بتاؤ. تو یہ تو کرنے پر ہوگا. ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ماں باپ کو محنت کرنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، دعا کرنی پڑے گی. میں صرف ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا، آپ لوگوں کو جانا بھی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد خامس کہتے ہیں.
यानी 5वां खलीफा राशिद। हालांकि खुलफा राशिदीन तो 4 ही हैं, लेकिन उनको 5वां इसलिए कहते हैं कि उन्होंने बादशाहत से खिलाफत की तरफ मोड़ना चाहा था दोबारा, तो उनको जहर दे दिया गया, उनका इंतकाल हो गया। 39 ईयर्स में उनका इंतकाल हुआ। तो 39 साल की उम्र में जो आदमी होगा उसके बच्चे तो छोटे ही होंगे ना। तो ईद का मौका था, 5 साल 7 साल 12 साल ऐसे ही बच्चे थे उनके कमोबेश। तो ईद में क्या होता था, लड़के दर्जी जो है वो कपड़े 10-10 दिन महीना पहले सिल के दे देते थे, इसलिए कि मशीनें नहीं थी। तो लड़के गांव में गलियों में पहन के घूमने लगते थे। बच्चे ज़िद करते थे कि कपड़ा पहनाओ, ईद नहीं है फिर भी ईद का कपड़ा पहन लेते थे पहले। तो बच्चे जब घूम रहे हैं गलियों में, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों ने भी कहा कि हमको भी कपड़ा चाहिए। अपने अब्बा के पास आए और उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हमको भी नया कपड़ा चाहिए ईद का। तो बाप तो बात पूछता है। उन्होंने बैतुल माल के ज़िम्मेदार को बुलाया और कहा कि सुनिए, क्या अगले महीने का कफ़ाफ मुझे मिल सकता है? तो बैतुल माल के ज़िम्मेदार ने कहा ला मानिया, मिल जाएगा आपको। पहले उनको कफ़ाफ मिलता था, मुशाहरा और तनख्वाह नहीं मिलती थी। कफ़ाफ का मतलब मायकुफुल क़ूत, जिससे रोज़ी रोटी चल जाए। तो कहा एडवांस मिल सकता है? कहा मिल जाएगा, लेकिन आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने बैतुल माल के ज़िम्मेदार को भी अल्लाह वाला बनाया था, वरना खलीफा को कोई ये कहे कि आप लिख के दीजिए कि अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा तशरीफ़ ले जाइएगा। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने एक तकरीर की उनके सामने, ये सीरत की किताब मौजूद है। उन्होंने कहा मेरे बेटो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं पैसा ले करके तुम्हारे कपड़े बना दूं और मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला के सामने मैं नज़रें नीची करके खड़ा रहूँगा, और अगर तुम पुराने कपड़ों में ईद कर लो तो शायद ये मेरे लिए भी बेहतर हो, तुम्हारे लिए बेहतर हो। रावी बयान करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि अब्बा जान आप परेशान ना हो, हम पुराने कपड़ों में ईद करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अब्बा का सर अल्लाह ताला के यहाँ झुका हुआ रहे। ये तरबियत का नतीजा होता है। तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, तौफीक मांगिए। बाप भी मेहनत करे, घर के माहौल को अच्छा बनाइए, अपने बहनों को, भाइयों को, बेटे और बेटियों को, माहौल को बेहतर कीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घर के अंदर से भी दीन इस्लाम के सपूत पैदा होंगे। और ये जो आफत है हमारे पास सोशल मीडिया की, इसको ज़रा हिकमत के साथ दूर करना होगा, अच्छी चीज़ों को समझाना होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारे उमूर मसाइल पर गौर फ़िक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। अब इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। अब सारे लोग जो हैं वो ज़रा यकीन महकूम अमल पर हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर। ये जो अभी आप मौलाना मोहतरम से समाअत फरमा रहे थे, उसका पूरा हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आखिर में मैं अब मुख्तसर से ये काफ़ी वक्त हो चुका है, आप सब का मैं मशकूर हूँ तहे दिल से। आप लोगों ने बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ आज की इस नशिस्त को कामयाब किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उससे पहले कि मैं इख्तिताम का ऐलान करूँ, वो एक जो जमात इस्लामी हिंद जो एक नज़म से जुड़ जाते हैं रुकन की हैसियत से, वो एक उनका एक तरीक़ाकार है कि वो कलमे शहादत की तस्दीक करते हैं। आज मैं जैसा कि अर्ज़ किया था पहले, बरादरम शादाब अहमद अल्हम्दुलिल्लाह रुकनियत उनकी मंजूर हुई। जिस दिन आपके वली तीसरे बेटे अब्दुर्रहमान आए, अल्लाह ताला उनको भी दाए दीन बनाए। और आज इंशाअल्लाह उनकी शहादत मौलाना के ज़बानी आप इंशाअल्लाह शहादत में। ठीक, अच्छा ठीक है, बात करते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि मौलाना ने वक्त निकाला और हम तमाम लोगों को क्या कहते हैं अपने ख़िताब से नवाजा। मौलाना के ख़िताब जो हैं हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें चाहिए कि जो बातें उन्होंने हमें की है, हमें अल्लाह हमें उन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मौलाना का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास करके शाहीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना ये घर दिया और इतने अच्छे प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया।
اور جناب میرے جو مینجمنٹ کے ٹیم کے لوگ ہیں، جناب فیروز احمد صاحب، جناب ناصر ظفر صاحب، جناب حارث صاحب، جناب جمیل صاحب، اور ہمارے جو یہاں پہ امیر مقامی ہیں جناب ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب، ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی محنت اور مشقت کی وجہ سے، جن کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام یہاں پہ منعقد ہوا۔ میں آپ تمام لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہے، آپ تمام حضرات کھانا کھانے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔